کہ جھوٹ کا وبال کیسا ہے، جھوٹ کا نقصان کیسا ہے، کہ بظاہر جھوٹ بولنے سے بندے کو وقتی طور پہ خوشی حاصل ہو جاتی ہے، مال حاصل ہو جاتا ہے، کچھ دنیا حاصل ہو جاتی ہے، مگر اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ اور جھوٹ یہ ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، بس ایک بار جھوٹ بول لوں کون سا بڑا نقصان ہے، بعد میں سچ بول لوں گا۔ حالانکہ معاشرے کا عموماً بگاڑ یہی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ آئیے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے۔ جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم سچ بولنے کے عادی ہوں گے، جھوٹ بولنے سے بچیں گے، اور دیگر کئی برائیوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک استقامت پانے کا ذریعہ بھی عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت پانے کا بہترین ذریعہ یہ کہ ہر شخص 12 مدنی کاموں میں سے کوئی ذمہ داری لے لے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم 12 مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے نا، جب ہم اس کی ذمہ داری لے لیں گے 12 مدنی کاموں کی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں استقامت ملے گی، اور عملاً دعوت اسلامی والا وہی کہلائے گا، یعنی عملاً دعوت اسلامی والا وہی کہلائے گا جو دعوت اسلامی کا تنظیمی ذمہ دار ہے، یعنی دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی مدنی کام کرتا ہو، اور مدنی کام 12 مدنی کاموں میں سے جو کہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے۔